بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ اس سوال سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد ہوتا کیا ہے، میلاد کہتے کس کو ہیں عرف کے اندر، عرف شرع کے اندر اور اہل سنت کے نزدیک میلاد کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، جس محفل کے اندر حضور کی پیدائش کا ذکر، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر، حضور کے احکامات کا ذکر کیا جائے، حضور کے حسن کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کا ذکر فرمایا کہ جب روحوں کو، نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا میثاق النبیین جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کا تذکرہ فرمایا، نبیوں نے بھی فرمایا، تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر کے اعتبار سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی میلاد کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی حضور کا تذکرہ مبارک فرماتے رہے، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے رہے، احادیثوں کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ لیکن میں نے آپ کو سنانا ہے کہ سب سے پہلے باقاعدہ محفل میلاد کا نام رکھ کر جس نے ذکر کیا اور اہتمام کیا، جس طرح کہ آج اہل سنت کرتے ہیں کہ علماء کو بلاتے ہیں اور محفل کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کی اور علماء کی خدمت کرتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اور اس طرح کا رواج سب سے پہلے موصل کے قریب ایک اربل شہر تھا، اس کا جو بادشاہ تھا جس کا نام مظفر ابو سعید کوکبرا ابن زین الدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ بادشاہ بڑا ہی نیک تھا اور بڑا ہی بہادر تھا، اور وہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، سخی بھی تھا، جری بھی تھا۔ امام ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی شام کے اندر، اس مسجد کا نام مظفری رکھا، اور اس مسجد کے اندر محفل میلاد منعقد کرواتا تھا، علماء کو بلاتا تھا، بزرگوں کو، مشائخوں کو اور عوام اہل سنت کو دعوت عام دیتا تھا، اور پھر لوگوں پر زلزلہ ڈھانے والی بات کرنے لگا۔ وہ علماء کو بلاتا تھا، اور سبت ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ جتنا کچھ اہتمام کرتا تھا ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ 5000 بکریاں ذبح کرتا تھا، 10,000 مرغیاں ذبح کرتا تھا علماء اور عوام اہل سنت کے لیے، 100 گائے ذبح کرتا تھا، 1,00,000 پراٹھے پکواتا تھا، اور 30,000 حلوے کے تھال پکواتا تھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی جیسے لوگ اس بادشاہ کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور بڑے بڑے امام جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے مشائخ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں موجود ہیں میلاد پر۔ لیکن جس نے تعصب رکھنا ہے، ضد رکھنی ہے کہ ہم نے منانا ہی نہیں، ہم نے صرف ضد رکھنی ہے، اس کے لیے باتیں نہیں کر رہا، بات اس کے لیے ہے جس نے دل سے ماننا ہے اور دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ حضور کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد فجر سے لے کر عصر تک منعقد کرواتا تھا، جس کے اندر علماء، مشائخ اور بڑے بڑے اکابرین تقریریں کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور وہ علماء کو بے شمار انعامات دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، خدمتیں ان کی کرتا تھا، اور وہ بادشاہ 3,00,000 دینار محفل میلاد پہ خرچ کرتا تھا۔ ایک محفل پہ 3,00,000 دینار، کروڑوں کی رقم بنتی ہے، اربوں کی قریب رقم بنتی ہے، کہ وہ آج کے پیسوں کا اگر حساب لگایا جائے تو اتنا کوئی خرچ نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ بادشاہ آج سے 1000 سال پہلے کرتا تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء، مشائخ موجود ہوتے تھے۔ اور یہ بات امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہ محفل میلاد منعقد کرتا تھا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی توفیق ہیں، جو کچھ بھی ہے، کہ اتنی اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی طاقت کے مطابق محفل
پہلے میلاد منعقد کریں. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اگر پیسے کم ہیں تو ہم کہیں یار نہیں یہ تو قبول ہی نہیں ہوگی. نہیں، اصل دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں خلوص. اگر خلوص کے ساتھ تھوڑا سا بھی خرچ کریں گے اللہ قبول کرے گا. اگر جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.